یہ نظم علامہ اقبال نے اپنے استاد آرنلڈ کی یاد میں لکھی تھی۔ نالہ فراق۔ جا بسا مغرب میں آخر اے مکاں تیرا مکیں، آہ مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمیں، آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین، ظلمت شب سے ضیائے روز فرقت کم نہیں۔ اس پہلے بند میں علامہ اقبال پروفیسر آرنولڈ کے گھر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تیرا مکیں تیرا رہنے والا بالآخر مغرب میں جا بسا، افسوس یہ ہے اس کو مشرق کی یہ سرزمین پسند نہ آئی۔ استاد کی جدائی میں آج مجھے اس صداقت پر پوری طرح سے یقین آ گیا ہے کہ بچھڑنے کے لمحات رات کی تاریکی سے بھی کسی طور کم نہیں ہوتے۔ فارسی کا جو شعر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے استاد کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری بینائی رخصت ہو گئی۔ کشتہ عزلت ہوں آبادی میں گھبراتا ہوں میں، شہر سے سودا کی شدت میں نکل جاتا ہوں میں، یاد ایام سلف سے دل کو تڑپاتا ہوں میں، بحر تسکین تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں، آنکھ کو مانوس ہے تیرے در و دیوار سے، اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے، میں تو پہلے ہی تنہائی کا مارا ہوا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں آبادی سے گھبراتا ہوں، گزرے ہوئے دنوں کی یاد سے دل کو تڑپاتا رہتا ہوں، اور جب کہیں بھی سکون نہیں ملتا تو اے استاد اے ٹیچر تیرے گھر کی طرف تیرے قیامگاہ کی طرف دوڑتا آتا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ تیرے در و دیوار سے میری آنکھیں مانوس ہیں، اس کے باوجود چونکہ تو موجود نہیں ہے تو یہاں مجھے اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے اس گھر سے۔ کشتہ عزلت کہتے ہیں تنہائی کا مارا ہوا، سودا دیوانیوں کہتے ہیں، ایام سلف گزرے ہوئے دن، بحر تسکین سکون کی خاطر، گو کہتے ہیں اگرچہ کو، مانوس کہتے ہیں واقف۔ ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا، آئینہ ٹوٹے ہوئے عالم نما ہونے کو تھا، نخل میری آرزوؤں کا ہرا ہونے کو تھا، آہ کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا۔ علامہ اقبال اپنے استاد آرنولڈ کو رحمت کا بادل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، میرے دل کا ذرہ چمکنے والا تھا، یہ ٹوٹا ہوا آئینہ نہ جانے کیا کیا دکھانے والا تھا، اور میری آرزوؤں کا پودا ہرا بھرا ہونے والا تھا، کیا پتہ تھا میں کیا سے کیا ہونے والا تھا۔ وہ رحمت کا بادل تھوڑی دیر کے لیے میری آرزوؤں کی کلیوں پہ برسا اور پھر میرے باغ سے اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا چلا گیا۔ خورشید آشنا کہتے ہیں سورج سے واقف یعنی منور، عالم نما جس میں دنیا دکھائی دے، نخل کہتے ہیں درخت۔ رحمت کا بادل کچھ دیر کے لیے میری آرزو کی کلیوں پہ برسا اور پھر میری باغ سے اپنا دامن اٹھا لیا۔ تو کہاں ہے اے کلیم ذروۂ سینہ علم، تھی تیری موج نفس باد نشاط افزائے علم، اب کہاں وہ شوق رہ پیمائی صحرائے علم،
تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم۔ علامہ اقبال آرنلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علم کو اگر کوہ طور سمجھ لیا جائے تو ذات بھی علم و حکمت کے کلیم کے مانند ہے۔ تیری گفتگو سے میرے علم اور میرے مسرت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تیرے بغیر تو جیسے حصول علم کا شوق ہی ناپید ہو کے رہ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تیری موجودگی کی وجہ سے میرے سر میں حصول علم کا جنون تھا، لیکن تیرے جانے کے بعد تو یہ جنون جیسے ختم ہو گیا۔ اب وہ فضا ہی نہ رہی جس سے علم و حکمت کا چرچا تھا۔ اے محترم استاد، تو نہیں تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کھول دے گا دشت و حشت عقدہ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو۔ دیکھتا ہے دیدہ حیراں تیری تصویر کو، کیا تسلی ہو مگر گرویدہ تقریر کو۔ تاب گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا، خامشی کہتے ہیں جس کو ہے سخن تصویر کا۔ تیری جدائی سے جو کیفیت طاری ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ میری تقدیر کی گتھی سلجھا دے گا، اور میں پنجاب کی زنجیر توڑ کر تیرے پاس آ جاؤں گا۔ میں اپنی حیراں آنکھوں سے تیری تصویر دیکھ رہا ہوں، لیکن جو دل تیری تقریر، تیرے لیکچر کا دیوانہ تھا، اسے تصویر دیکھنے سے تسلی نہیں ہو سکتی۔ تصویر کے منہ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، اور تصویر کی خاموشی ہی اس کی بات ہے۔ دشت وحشت کہتے ہیں وحشت کا جنگل۔ عقدہ تقدیر، تقدیر کی گرہ، دیدہ حیراں، حیرت زدہ آنکھیں، گردیدہ تقریر، باتیں سننے کا شیدائی۔ تصویر کی زباں بولنے کی طاقت نہیں رکھتی، جسے خاموشی کہتے ہیں وہی تصویر کی گفتگو ہے، یعنی باتیں کرنا۔